وہ نوجوان کہتا کہ میں نے سنا عمران خان کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عثمان ڈار صاحب، آپ کو آج جو آپ نے پہلی قسط دی چیک ڈسٹریبیوشن کی کامیاب جوان کی، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور جنہوں نے ریسیو کی ان کو اس سے زیادہ مبارک دیتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ ایک شروعات ہے. اس کے بعد آپ انشاءاللہ اپنی بزنسز اور بڑھائیں گے اور بڑے کام کریں گے. میری 3 آبزرویشنز ہیں. سب سے پہلے کہ اس پروگرام کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ یہ پروگرام کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو، یعنی ٹوٹلی میرٹ کے اوپر یہ ڈسٹریبیوٹ ہو چیکس. اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو بڑی امید ہے، اور وہ امید ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ 10 لاکھ لوگوں نے 15 یا 20 دنوں کے اندر اپلائی کیا اس پروگرام کے لیے، ان لونز کے لیے. تو یہ ایک لوگوں کو امید ہے کہ ایک گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی ان کے کاروبار کے لیے. اور نوجوانوں کو، خواتین کو، اور مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ خواتین نے اس میں پوری طرح شرکت کی. ابھی تک جہاں تک میں نے وہ پڑھا تھا 1,60,000 خواتین نے لونز کے لیے اپلائی کیا اور بزنس پلان اپنے دیے. جو اس پروگرام کی سب سے بڑی بات وہ یہ کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے بزنسز کو، اور وہ بزنسز جن کو اسمال اور میڈیم کہتے ہیں. گورنمنٹس کا کام نوکریاں ایک معاشرے میں کریٹ کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ہر قسم کی وہ رکاوٹ روکیں، وہ رکاوٹ ختم کریں جو بزنسز کے راستے میں آتی ہیں. میں جب برطانیہ پہلی دفعہ گیا تو میں آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ کیوں یہاں سے لوگ مغربی ممالک میں جاتے ہیں روزگار کے لیے. میں جب پہلی دفعہ گیا تو جو ساری مینچسٹر کی جو ٹیکسٹائل کی بزنس تھی وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. یہاں سے لوگ گئے، ہمارے مزدوری بھی کی انہوں نے، چھوٹے کاروبار والے لوگ گئے، اور میرے دیکھتے دیکھتے 10 سالوں کے اندر مینچسٹر کے اندر جو ٹیکسٹائل کا کاروبار تھا وہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور وہ یہیں سے محنت کش لوگ گئے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ جو چھوٹے تھے وہ کیوں نہیں پاکستان کے اندر اپنے کاروبار سیٹ اپ کر سکے؟ ہمارے ملک تو کاٹن پروڈیوسنگ ملک ہے، ہمارے لیے تو زیادہ آسان ہونا چاہیے تھا. لیکن میں یہی صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کامیاب معاشروں میں اور وہ معاشرے جو دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں، فرق ہی انہوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو کامیاب معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر میرٹ ہوتی ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ موقع دیتے ہیں لوگوں کو اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے، ان کے لیے ہر طرح کی سہولتیں پیدا کرتے ہیں. تو جس بھی نوجوان کے اندر ایک جنون ہوتا ہے، اس کے اندر ایک محنت کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، وہ اس معاشرے میں اوپر آ جاتے ہیں. اور ہر کوئی نہیں اوپر آ سکتا، لیکن جس میں یہ محنت کرنے کی قابلیت ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں، اور اس کو میریٹوکریسی کہتے ہیں. اور اگر آپ صرف سپورٹس میں دیکھ لیں کہ وہ ملک جن کی 50-60 لاکھ آبادی ہے وہ دنیا میں گولڈ میڈل زیادہ لے جاتے ہیں ان ممالک سے جن کی 20-22 کروڑ آبادی ہے. 7 والا ہندوستان ہے، اس کی 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آسٹریلیا جیسے ملک جس کی 2.5 کروڑ آبادی ہے وہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں وہ ملک آگے نکلتا ہے جس کا میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے، جو اپنا نظام ایسا بنا لیتا ہے، ادارے ایسے بنا لیتا ہے جو کہ اس ملک کی میرٹ اوپر لے آتی ہے. اور ہماری اگر آج آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کیوں نہیں اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ سکا، تو آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو دیکھیں، آپ کو فخر ہوگا ان کو دیکھ کے کہ ہر شعبے میں ہمارے بیرون ملک پاکستانی ایکسل کرتے ہیں.
امریکہ میں آپ چلے جائیں ٹاپ بزنس مین ملیں گے, پروفیسرز ملیں گے آپ کو, کاروبار ان کے انٹرپرینرز ملیں گے. ساجد خان جو یہاں سے وہاں گئے اور انہوں نے جا کے آج پتہ نہیں $8 ارب کی ان کی ویلتھ ہے, اور خود محنت کر کے اوپر پہنچے. تو وہ معاشرے محنت کو ایوارڈ کرتے ہیں, ریوارڈ کرتے ہیں, محنت کا پھل ملتا ہے. اور ہم نے یہ جب ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ نئی سوچ کی بات کرتے ہیں جس میں ہم نے بھی اپنے ملک میں میرٹ کو اوپر لے کے آنا ہے. تو پہلا تو قدم میرٹ کا یہ ہے کہ ایک آن لائن سسٹم سے کوئی سفارش نہیں چلتی, جو بھی کوالیفائی کرے گا, جس طرح آج لوگوں کو یہ قرضے دیے گئے ہیں, پہلا تو آپ کا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوسری جو ہم نے کوشش کرنی ہے وہ یہی جو کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جسے کہتے ہیں, کہ آسانی پیدا کریں بزنسز کے لیے. اور یہ آسانی سب سے زیادہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری, جو چھوٹا اور میڈیم سائز کی جو انڈسٹری ہے, اس کو سب سے زیادہ آسانیوں کی ضرورت پڑتی ہے. جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں, وہ پھر بھی رکاوٹیں ختم کر سکتے ہیں اپنے راستے میں. لیکن اصل میں جو ایک بیک بون ہے اکانومی کی, وہ جو چھوٹا بزنس مین اور جو چھوٹا کام کرنے والا ہے, اس کو جب ایک معاشرہ مدد کرتا ہے, اس کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے, آسانیاں پیدا کرتا ہے, وہ معاشرہ پھر آگے نکل جاتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ روزگار اسمال اور میڈیم انڈسٹری دیتی ہے. تو ہماری یہ ایک تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے یہ پروگرام قرضے دینا, لیکن ساتھ ساتھ یہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اسمال اور میڈیم انڈسٹری والے, جنہوں نے چھوٹا کاروبار کیا, وہ نہیں چلا, انہوں نے ایکسپیرئنس کیا. تو کوئی بھی پہلے دن کامیاب نہیں ہوتا. یہ ایک زندگی ایک جد و جہد کا نام ہے. گرتا ہے انسان, کھڑا ہوتا ہے, سبق سیکھتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے, اور اس طرح پھر یہ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں, یہ محنت کر کے یہ پھر ملک کو اٹھا دیتے ہیں. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم نے ان کو سب سے کم سہولتیں ان کو دی ہیں, سب سے زیادہ مشکلات ان کے لیے پیدا کی ہیں. اور ہماری اب کوشش یہ ہے کہ جو آسانیاں پیدا کریں. اور یہ جو ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان نے 28 پوائنٹس اوپر گیا پاکستان ایک سال کے اندر, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کا مطلب کہ 28 پوائنٹ اوپر جانے کا مطلب کہ ہم نے وہ اتنا اوپر گئے, آسانیاں اپنی بزنس کے لیے کرنی شروع کر دیے. اب یہ نہیں کہ اب ہم یہ کافی ہے, اور جد و جہد کی ضرورت ہے, اور کوشش کر رہے ہیں. اور میں خود اس پروگرام کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر پورا توجہ میری ہے, اور انشاءاللہ ہم آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے. آخر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کو بہت ضرورت ہے کہ ان کو بھی ہم موقع دیں, اب تک جو نہیں پاکستان میں دیے. اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, مجھے خوشی ہوئی کہ دیکھ کے کہ ہماری ہر جگہ سے, پارا چراں سے بھی اور پھر گلیات سے بھی خواتین آئی ہیں جو اپنی بزنس کرنا چاہتی ہیں. جو مجھے خوشی ہوئی ٹورزم کے اوپر, کیونکہ ٹورزم اب ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کسی کو اس کا پوری طرح پتہ نہیں کہ پاکستان میں اس کا کتنا پوٹینشل ہے, لوگوں کو نہیں ابھی تک سمجھ. سب سے جلدی اگر نوکریاں ملیں گی تو وہ اب ٹورزم میں. اور کیونکہ ٹورزم موبائل فون کی وجہ سے لوگ آتے ہیں, تصویریں لیتے ہیں, اپنی فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. وہ جب دنیا دیکھتی ہے تو پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے پاکستان کو کس قسم کی خوبصورتی دی ہے. تو اس کی وجہ سے ہر سال ٹورسٹ بڑھتا جا رہا ہے, لیکن ہمارے پاس ہوٹلز نہیں ہیں اتنے زیادہ, جگہ نہیں ہے ٹھہرانے کے لیے. اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگوں نے گیسٹ ہاؤسز اب بنانے شروع کیے ہیں, اپنے گھر کے ساتھ علیحدہ کمرہ بنا دیا, اس میں ٹورسٹ, تو ان کا بھی روزگار بڑھ گیا, ٹورسٹ کے لیے بھی جگہ مل گئی. یہ ایک بہت ایک فیلڈ ہے. اس کے علاوہ جو آئی ٹی کے اوپر, یہ جو ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے خواتین بھی اس میں شرکت کر سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے, جس میں اگر ہم اپنے نوجوان آبادی کو اس میں پوری طرح وہ شرکت کر لیں تو یہی پاکستان کو اٹھا دیں گی. ہمارا جو مسئلہ اصل میں کہ زیادہ ہمارے ڈالر ملک سے باہر جاتے ہیں بنسبت اندر آنے کے, یہی ایک چیز ہے جو باہر سے ہماری جو ڈالر ارننگز ہے, جو ہمارے ڈالرز ملک میں آ رہے ہیں, اس کی تعداد بہت بڑھ سکتی ہے. میں عثمان پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں, اور انشاءاللہ
جو آپ کی اگلی یہ جو ہوگی اس میں پلیز پھر مجھے بلائیں جب اگلی باری آپ دینے لگیں گے قرضے، کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان آتے ہیں اور ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اوپر اٹھا سکے اور حکومت ان کی مدد کرے. شکریہ.